کہ قرآن حدیث میں قطع تعلقی کرنے والے کو اس کے بارے میں کیا وعید سنائی گئی ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی خوبصورت موضوع ہے اور موجودہ حالات کے تناظر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی بڑی اہمیت اور افادیت ہوگی۔ میں لفظ صلہ رحمی پہ ہی اگر بات کروں تو آپ کا سوال اسی میں ہی مکمل ہو جائے گا۔ صلہ رحمی کے علماء لغت نے مختلف معنی لکھے ہیں۔ صلہ رحمی کا پہلا معنی یہ ہے کہ آپس میں تعلق جوڑنا، ملاقات کرتے رہنا، حسن سلوک کرنا، اپنی وسعت ہمت کے مطابق مالی معاونت کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا تو صلہ رحمی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی اور پائے عرش کو آگے تھام لے گی۔ رب تعالیٰ فرمائے گا صلہ رحمی بولو تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ آج میں رب کائنات سب کے مطالبات سن رہا ہوں، تمہاری بات بھی سنی جائے گی۔ تو صلہ رحمی آ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گی، مولا میں تیری بارگاہ میں آئی ہوں، میں سارے ماحول تجھ سے سب کچھ آشکار ہے، کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، لیکن التجا ہے کہ دنیا میں جس نے مجھے جوڑا اسے اپنے ساتھ جوڑ لے، جس نے مجھے توڑا اسے اپنے آپ سے دور کر لے۔ یہی اس کی جزا ہے اور یہی اس کی سزا بنے گی۔ اور حدیث قدسی کے لفظ ہیں، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے، ترغیب و ترہیب میں بھی یہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ انا الرحمن، میں اللہ ہوں اور میں رحمان ہوں اور میں نے صلہ رحمی کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو صلہ رحمی کو جوڑ لے گا میں اسے اپنی رحمت سے جوڑ لوں گا، جو صلہ رحمی اپنا لے گا اسے میں اپنی رحمت کی صفات عطا کر دوں گا، اس کے اندر میری صفات رحمیت اور رحمان ہونا، رحیم ہونا ظاہر ہو جائے گا، اور جو اس کو توڑ دے گا وہ میری رحمت سے محروم ہو جائے گا۔ اس کی جزا بھی یہ ہے اور اس کی سزا بھی یہی بنتی ہے، اور موجودہ دور میں یہ وہ بہت ایک کٹھن مرحلہ چل رہا ہے۔ آپ کئی دیر سے سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں مال و ثروت عطا کرتا ہے، ہم مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں تو ہم فوراً اپنے غریب رشتہ داروں سے جو ہے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں کہ جی ہم اسے نہیں جانتے، ہمارا اسٹیٹس خراب ہوتا ہے، اب یہ غریب ہیں ہم امیر ہیں۔ تو اس موقع پر ایسی صورتحال میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں واضح آیت ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، تمہارے مال میں تو تمہارے قریبی رشتہ داروں کا مال موجود ہے، ان کا حق ہے۔ اور حضور کے صحابی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ مال ہے تو میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو صدقہ کس پہ کروں؟ کسی غیر پہ کروں یا اپنے رشتہ داروں پہ کروں؟ فرمایا جب تم اپنے رشتہ داروں پہ کرو گے تو تمہیں 2 گنا ثواب ہوگا، سبحان اللہ، تمہیں 2 گنا ثواب ہوگا۔ آقا وہ کیسے؟ فرمایا ایک مال خرچ کرنے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ کیا کہنے، تمہیں حکم یہ ہے کہ اپنے قریبی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى وَآتِ ذِی الْقُرْبَى، قرآن مجید میں بار بار رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قریبی رشتہ۔ اور آپ دیکھیے یہ سسٹم ہے، ابھی محترم بات کر رہے تھے سسٹم کیسے، سسٹم تو اسلام نے پہلے دیا ہے۔ اجازت دیں تو ایک نعت لے لیں پھر واپس آئیں گے، پھر تفصیلی کلام ہوتا رہے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ راشن تقسیم کر رہے ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ اس راشن کو جمع کر رہے ہیں، اور ہم نے خبر پڑھی تو راشن تقسیم کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے راشن لے کر لوگوں نے اپنے گھروں میں جمع کر لیا ہے، اور بیچنا بھی شروع کر دیا نا، بالکل بیچنا شروع کر دیا۔ ایسی خبریں ہم لوگ پڑھتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں صلہ رحمی کی کس حد تک اشد ضرورت ہے ہمیں؟ علامہ صاحب اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ کہا یہ گیا ہے کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، لیکن آج کے زمانے میں پاکستان کے جو حالات ہیں موجودہ اس سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی، تو جو مال گھر میں رکھا ہے اس کو زیادہ خرچ کرنے کی اشد ضرورت آج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ یہ سوال ہم سے پوچھا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اس کی 2 وجوہات ہیں۔ جو لوگ راشن کلیکٹ کرنے کے بعد سٹور کیے جا رہے ہیں، ایک بے یقینی کی سی کیفیت ہے اور خبر نہیں کہ کل کیا ہو جانا ہے اور یہ لاک ڈاؤن کب تک چل رہا ہے، پہلی وجہ تو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ضرورت زیادہ ہے، لوگوں کے پاس پوری دنیا اس وقت جو ہے نا تعطل کا شکار ہو چکی ہے، لوگ کھانے پینے سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو خوف ہراس کی کیفیت ہے نا، اس وجہ سے بھی لوگ اس کو سٹور کرتے ہوئے جو بعد میں سیل کر رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ بن رہی ہے۔ جو پوچھنے میں اکثر لوگوں سے آتا ہے کہ آپ کو یہ راشن ملا تھا، 1 لے لیتے 2 کیوں لیے؟ اس نے کہا راشن کے علاوہ بھی تو ضروریات تھیں، اس میں تو ایک مخصوص چیزیں ہیں، ہمیں گھر میں تو اور چیزیں بھی بہت سی ضرورت ہیں، جیسے کہ ابھی رمضان المبارک چل رہا ہے، ماہ رمضان کے اندر۔ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں راشن بہت زیادہ تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ کچھ کیش بھی دینا چاہیے ہمیں، کہ لوگوں کی باقی ضروریات جو ہیں کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی ضروریات ہیں تو وہ بھی پوری ہو سکیں۔ تو یہ وقت ہے اس وقت بجائے مال جمع کرنے کا ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے صلہ رحمی کرنا اس دور میں دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم نئے تعلقات بناتے ہیں
पुराने ताल्लुकात तोड़ देते हैं। और सूफिया के यहाँ हमने देखा, क्योंकि शहर लाहौर है, कि सूफिया के यहाँ भी हमने देखा कि उन्होंने ताल्लुक बनाने पर जोर दिया है, ताल्लुक को जोड़ने पर जोर दिया। आप क्या फरमाएंगे इस हवाले से? हदीस पाक में आता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुस्तदरक की रवायत है कि जो शख्स, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, जो शख्स जिसमें 3 चीज़ें, 3 खसलतें और 3 औसाफ मौजूद होंगे, अल्लाह तबारिक व तआला उसके हिसाब में कमी करता हुआ जन्नत अता फरमाएगा। वो 3 चीज़ें क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो तुझसे कताए ताल्लुक करे तू उससे जोड़ ले, जो तुझ पे जुल्म करे तू उसे माफ़ कर दे, और जो तुझसे मना करे तू उसे अता कर दे। ठीक है। ये 3 चीजें हैं। सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह क्या मैं इस पे अमल करूं तो मुझे भी जन्नत मिल सकती है? फरमाया तुम अभी अमल करो, तुम्हें अभी अल्लाह जन्नत अता अच्छा, एक और चीज अल्लामा साहब इसी बात से मैं मुंसलिक करूंगा कि हमने देखा कि हुकूक इबाद भी आज हमारा मौजूद, उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। जी, जी। हम देखते हैं कि एक शख्स हुकूकुल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में जो है पूरे करता है, हज भी कर रहा है, उम्रे पे उम्रा कर रहा है, तस्बीह और तहलील भी कर, हर वक्त तस्बीह उसके हाथ में है, नवाज़ान होती है तो पहले मस्जिद में पहुंचा हुआ है, लेकिन घर में फिरौनीत का मंजर है, रिश्तेदारों के साथ जो है बहुत ही सख्त रवैया है उसका। ऐसे हाजी, ऐसे नमाजी, नाम नेहाद तस्बीह तहलील करने वाले के लिए जो हुकूकुल्लाह को पूरा कर रहा है बज़ाहिर, उसके लिए क्या हुक्म है, क्या फरमाएंगे? हदीस पाक में आता है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी सवाल का जवाब है कि फरमाया क़यामत के दिन जो शख्स अपने अमाल लेके आएगा और साथ ही साथ कताए ताल्लुक होगा, बदखुल्क होगा, जुबान अच्छी नहीं है, उसका रवैया अच्छा नहीं है, हमसायों से ताल्लुक अच्छे नहीं, रिश्तेदारों से ताल्लुक अच्छे नहीं, फरमाया उसके सारे अमाल गारित हो जाएंगे तो उसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। अब आप देखें, एक बड़ा रियाजुस सालिहीन में एक रवायत मौजूद है कि एक वो जिसके औसाफ अच्छे नहीं थे, एक ऐसी औरत जिसके अमाल अच्छे नहीं थे, उसने एक जानवर को पानी पिलाने पे रब ताला को उसकी अदा पसंद आती है तो मकाम महबूबियत उसे मिल जाता है। और एक वो शख्स, एक वो औरत जो नहायत मुत्तकी सालिहा इबादत गुजार है, और उसी एक बिल्ली को, जानवर को कैद करने पे रब ताला उसे पसंद नहीं करता। ये तो जानवरों की बात है, तो इंसानों का मुकाम क्या है? इंसानों के हुकूक तो इससे भी ज्यादा अफजल है। ये बड़ा एक कठिन दौर चल रहा है, हम सब इस वक्त मुश्किल हालात से हैं, परेशानी से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया चल रही है, तो ये वक्त है मिलजुल के चलने का। ये ही वक्त है, असल वक्त ये सिला रहमी का है। इसी वक्त अल्लाह का इम्तिहान सबके लिए है, मालदार के लिए भी है, गरीब के लिए भी है, कलीसा वालों के लिए भी है, और झोंपड़ी वालों के लिए भी है, और वो कसरे उमारा में रहने वाले उनके लिए भी इम्तिहान है कि उन्हें भी जवाबदेह होना है। जो चटाई पे बैठा है फुटपाथ पे, उसके लिए इम्तिहान सब्र का है, उसकी इस्तिकामत का इम्तिहान है। माल वाले के लिए माल का इम्तिहान है कि तूने माल जमा किया है, ये जरूरत थी लोगों तक पहुंचाने की। तर्जुमान बैठे पंजाब हुकूमत के, मैं चाहूंगा आप ये बताइएगा कि सारा बोझ हुकूमत पर डाल देना ये भी ठीक है? ये मुनासिब नहीं होगा, मैं इसे मुनासिब नहीं समझता। मैं बल्कि इसको यूं कहता हूं कि हमें गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ ताउन की जरूरत है, मिलजुल के चलने की। ये सबके लिए, ये आसमानी वबा है, ये खुद साख्ता नहीं है, ये अपने हाथों से बनाई हुई नहीं है, बुनी हुई नहीं है, तो मिलके चलने का वक्त है। सब कंक्लूड कैसे करेंगे? दरगुजर करना, सब्र करना, ये वो चीजें हैं जो जिसका मादा आजकल हम लोगों में, खासतौर पर नौजवानों में जरा कम पाया जाता है। जी जी, सिला रहमी की इब्तदाई सब्र से होती है और उसकी इंतहा इस्तिकामत पे होती है। हमें सब्र भी करना है और इस पे इस्तिकामत भी रखनी है, और सब्र का पैमाना कभी लबरेज भी नहीं होने देना। हर महाज पे, हर मरहले पे, हर मुकाम पे और हर जगह पे हमें सब्र और इस्तिकामत से साथ लेना है। इंशाअल्लाह ये दुनिया हमारी जन्नत बन जाएगी।